اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین تو فیال مدد، السلام علیکم۔ گزارش کرنی ہے شیعان اہل بیت سے کہ جن کا تعلق ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام سے ہے۔ ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام کی حکمت، اس کی دلیل، اس کا فلسفہ، اس کی معرفت، اس کی پہچان کا مقام اور معیار وہ باغ فدق ہے۔ خدا نے فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اسی طرح مثال ہے فدق۔ فدق وہ حکمت ہے کہ جس سے ولایت سمجھ آتی ہے کہ جو فدق کا چور ہے وہی ولایت علی کا منکر ہے۔ اگر کوئی بندہ فدق کا چور ہو تو یہ قانون خدا کی طرف سے ہے، ولی کی طرف سے ہے اور مخدومہ کائنات کی طرف سے ہے کہ اسے کبھی راہ حق میں شہادت نہیں مل سکتی، دنیا اسے چاہے جو بھی سمجھتی رہے، اس کے لیے ذلت ہو سکتی ہے، عزت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ولایت کا منکر وہ کبھی بھی اہل بیت کے حق کا شہید نہیں کہلا سکتا، کیونکہ جس ولایت کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت نہیں بچتی۔ آیت کہتی ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر کار رسالت کا کچھ پہنچایا ہی نہیں۔ یعنی اس کے بغیر جب رسالت نہیں بچتی تو شہادت رسالت میں ہے، وہ کیسے بچ جائے گی؟ تو پھر جیسے علی کو خدا کہنے والا، کیونکہ علی تو فضیلت والا ہے، علی کی فضیلت میں تو کوئی کمی نہیں، بلکہ فضیلت علی سے فضیلت قرار پاتی ہے، تو جب اسے خدا کہنے والا نہیں بخشا جا سکتا، یہ معیار اگر تصور میں ہے کہ علی کو خدا کہنے والا جو علی کی فضیلت ہی مان رہا ہے نا، جب وہ نہیں بخشا جا سکتا، علی کی نسبت ہی رکھ رہا ہے، وہ نہیں بخشا جا سکتا، تو پھر جو ولایت علی کا منکر ہے، یا مثال کے طور پر وہ فدق کا چور ہو یا اس کا ساتھی ہو، تو وہ کیسے شہید ہوگا، وہ کیسے بخشا جائے گا؟ اس لیے جو بندہ ولایت اور فدق کا حامی کہلاتا ہے، مخدومہ کی رضا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ کبھی بھی ولایت علی کے مخالف کا ساتھ نہ دے، کیونکہ پردہ غیب میں بیٹھے مولا وہ جانتے ہیں، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ امام کے ساتھ ہر بندہ اٹھایا جائے گا، تب فیصلہ ہوگا کہ اس نے جو شہادت کا نام اپنے لیے لگوایا کیا وہ اس کے اہل تھا ہی صحیح یا نہیں، کیا امام کی اطاعت میں مرا یا پھر وہ معصیت میں قتل ہوا، اس کی اپنی رائے تھی، اپنا خیال تھا۔ جو ولایت علی کا منکر ہوگا وہ قیامت کے دن اپنے امام کے ساتھ، امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ اٹھے گا ہی نہیں، کسی اور امام کے ساتھ اٹھے گا، تو پھر آپ اسے شہید کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دنیا کو دکھانا ظاہری بات یہ الگ ہوتی ہے، یہ دکھاوا یزید بھی کرتا تھا۔ یزید قرآن کے سپارے مسجدوں میں تقسیم کروایا کرتا تھا تاکہ لوگ قرآن پڑھیں اور حسین کی بات نہ ہو۔ اسی طرح قرآن کو استعمال کرنے والوں کے جیسے اب بیت المقدس کو اور ذریحات مقدسات کو استعمال کرتے ہیں اپنی سیاست کے لیے۔ یہ بہت گہری اور لمبی بات ہے، اس پر اشارتاً ہم گفتگو کر چکے ہیں، ویسے آپ تحقیق کر سکتے ہیں۔ ایک ذاکر جس کے پاس کوئی خاص دولت نہیں، وہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی شہادت پڑھتے ہوئے ممبر پر ہی مر جاتا ہے، یہ ہے شہادت، اسے مولا علی اکبر علیہ السلام نے منظور کیا۔ گناہ گار ہونا الگ ہے، منکر ہونا الگ ہے۔ میں گزارش ولایت علی کے منکر کے لیے جو امام حسین علیہ السلام کا شریک بنا رہا ہے کسی کو، ہم زیارت میں کیا کہتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے لیے؟ السلام علیکہ یا شریک القرآن، کیا خامنائی شریک قرآن ہے؟ تو جو کسی مولوی کو، کسی بشر کو، کسی نطفے کے بنے ہوئے کو، اپنے جیسے کو نور جیسا کہہ رہا ہے، قرآن جیسا کہہ رہا ہے، یہ باتیں آپ کو آسانی سے سمجھ نہیں آتی نا۔ امام حسین علیہ السلام جیسا کہہ رہا ہے، جو بہلول کے پیروں کی مٹی جیسا نہیں، اسے امام حسین علیہ السلام سے ملایا جا رہا ہے۔ الحسین منی و انا من الحسین کے مصداق سے، عصمت سے ملایا جا رہا ہے، آل محمد کا حق ہی چھپایا جا رہا ہے۔ یعنی آل محمد وہ ہیں کہ جن کی کربلا ہے اور انہی کی کربلا ہو سکتی ہے۔ حر علیہ السلام کے سر پہ بی بی کا رومال ہو سکتا ہے، جو حر جیسا نہیں اسے حسین جیسا بنایا جا رہا ہے، یعنی ان کی کربلا ہے اور ان کا ہو سکتا ہے رومال کا معجزہ
وہ پاکیزگی، وہ عصمت، وہ نور بی کا ہو سکتا ہے، کسی اور کے پاس وہ وسعت ہی نہیں، کوئی طاقت ہی نہیں، ان کے بغیر کائنات نہیں بنتی۔ تو پھر کسی اور کو حسین سے ملانے والا وہ کتنا بے معرفت اور بدگمان ہے۔ کیا اسے امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے اتنی سی بھی معرفت نہیں ہوئی کہ اسے حق اور باطل کو علیحدہ کر کے دکھا دے؟ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی جبر نہیں، رشد کو گمراہی سے علیحدہ کر کے دکھا دیا گیا ہے۔ اب جو جس بات کو چنتا ہے وہ اپنے ویسے نتیجے کو پہنچے گا۔ تو آپ کو کس بات نے مجبور کیا کہ آپ ایسے بندے کے لیے پوسٹرز لگائیں حمایت کے طور پر؟ ایسے بندے کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ عمل عقیدے پر موقوف ہوتا ہے، بخشش عمل پر نہیں عقیدے پر ہوگی۔ عمل شیطان کے پاس بھی تھا، اس لیے عقیدہ ٹھیک ہوگا تو عمل قبول ہوگا، عمل کا سوال ہوگا، مگر عمل کا سوال جواب تب پائے گا جب عقیدہ درست ہوگا۔ تو جو عقیدے کا ہی برا ہے اس کے کس عمل کو لے رہے ہیں؟ ساتھ ہی ساتھ التماس کروں جناب قاضی وسیم عباس، جنہوں نے پہلے امام حسین علیہ السلام کا نام ہی لے کر ان کے فضائل کا انکار کیا، تم کتنا جانتے ہو حسین علیہ السلام کو، آل محمد کو، ان کی معرفت کو کیا جانتے ہو؟ ہم حسین کو امام ہی کہتے ہیں۔ اب امام کی فضیلتیں تم نہیں جانتے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ کیا تم اس عقیدے کے منکر ہو کہ کربلا میں اللہ حسین علیہ السلام کے پاس آیا ارجعی کے باب میں؟ کیا تم اس بات کے منکر ہو کہ معراج کی رات اللہ کے رسول نے اللہ کی جگہ مظہر اللہ کو یعنی علی کو پایا؟ تو ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ کیا اللہ کی مرضیاں وہ علی نے خرید نہیں لیں؟ اب جو اللہ کی مرضی تھی وہی سب علی کی مرضی ہے۔ اب علی کی مرضی وہ جس کو منوائے جس کو نہ منوائے، لیکن وہ علی ہے، اس نے خدا کو خدا اور امام کو امام بتایا ہے۔ جو فضیلت تمہیں نہیں سمجھ آتی، کیا شہباز قلندر سرکار سے تم بڑے عالم ہو یا تم ان کے منکر ہو؟ اس لیے تم نے جس بندے کا قصیدہ پڑھا ہے حسن نصر اللہ کا، کیا وہ اس قابل تھا جو جوان شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی جوانی کا مصائب پڑھتے ہوئے اس دنیا سے گیا ہے ممبر پہ، اور آخری کلمات ہی یہی تھے؟ اس پر قصیدہ پڑھو اگر تم پڑھ سکتے ہو تو، تمہاری نسبت تمہارا تعلق قصیدے سے ہے اس لیے، وگرنہ میں ہوں تو اس پر نوا لکھوں گا، مرثیہ لکھوں گا، اس پر نظم کہو، اس پر سلام کہو۔ یہ کیا کر رہے ہو کہ جو اہل ہی نہیں شہادت کے، جو بشر کو اپنے جیسے کو حسین جیسا کہتا ہے، کعبہ میں آنے والے کے بیٹے کو اپنے جیسا کہتا ہے، حسین کی کیا مثال ہے؟ حسین علیہ السلام جیسا کسی کو کہنا، آپ کو بھی یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا جیسا کسی کو کہنا، اگر خامنہئی حسین جیسا ہے تو اس کی ماں تو پھر بطول جیسی ہوگی۔ یہ کیا ظلم کر رہے ہو؟ عباس علیہ السلام کے لیے ام البنین جیسی ہستی چاہیے، تو یہ خاک، یہ نطفہ، یہ معصوم جیسا کیسے ہو گیا؟ کیا تبرہ برسا ہے تم پر بطول کی طرف سے؟ کیا کوئی جناب محسن جیسا ہو سکتا ہے؟ زخمی پہلو والی جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ تو یہ کیا گمراہی ہے؟ یہ آزمائش ہے تمہاری جس میں ناکام ہو رہے ہو۔ اب بھی وقت ہے، اب بھی کہو قصیدہ، اور حسین کے لیے ہی کہو، حسین جیسا بننے والوں کے لیے نہیں۔ مثل قمبر اور سلمان ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو علی کے غیر کو چھوڑ کر علی پر ایمان رکھتے ہیں، یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم ان کے جیسے ایمان رکھنے والے ہیں جو ان کا ایمان ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ ہم انہی جیسے ہیں۔ سلمان تو اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ سلمان کا غسل خود معصوم کے ہاتھوں ہے، اور معصوم صرف معصوم کو غسل دیتا ہے۔ عصمت ہی بھول گئے تم گاڑی کے چکر میں۔ تو یہ رزق تو حسین کے نام کے صدقے میں بٹ رہا ہے، وہ حسین اپنی مرضی سے نہیں، حسین اس کام پہ نہیں بیٹھا کہ اپنے نام کے لیے رزق دے، حسین کے نام کا صدقہ ہی ایسا، رزق کو خود جاری ہو جانا ہوتا ہے، اس کا اثر ہے جو ان کی طرف سے لنگر ملتا ہے وہ پہچان۔ مومنین ایسی باتوں کو غور میں لائیں اور سمجھیں کہ کیا کر رہے ہیں، آخرت میں منہ دکھانا ہے۔ 313 میں سے نہیں ہیں وہ لوگ جنہیں حسین بنایا جا رہا ہے، جو 313 جیسے نہیں ہیں وہ پھر حسین جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ پھر وہی بات ہوگی کہ جو کل کو نائب امام کہلا رہے تھے اب آپ انہیں خود امام کہہ رہے ہیں۔ جسے آپ حسین کہہ سکتے ہیں اسے امام زمانہ بھی تو کہہ سکتے ہیں۔ نعوذ باللہ، امام زمانہ علیہ السلام کی اتنی بڑی توہین، ان جیسا کون ہو سکتا ہے؟ کیا امام سجاد علیہ السلام جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ اس گمراہی سے پاک رہیے۔ السلام یا علی۔